حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان پر حج فرض نہیں تھا، مگر فراوانی شوق کی وجہ سے حج کے لیے تیار ہو گئے۔ حج فرض نہیں، کیوں؟ دولت نہیں، مگر روانہ ہو گئے، کیوں؟ حج تو عوام جو صاحب حال نہیں، ان کے پاس مال ہو تو حج فرض ہے، مگر جو صاحب حال ہیں انہیں مال کی کیا محتاجی ہے، انہیں دیدار یار مطلوب ہے، کچھ ہو نہ ہو وہ ہیں تو سب کچھ ہے، کمی کیا ہے؟ چلو چلتے 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 راستے میں انہیں پتہ چلا کہ یہاں ایک ولی اللہ قیام فرما ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو مل کے چلتے ہیں۔ تو سیدھے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سیدھے اس ولی اللہ کے پاس پہنچے۔ علیق سلیق کے بعد، 4 نگاہی کے بعد، ملاقات کے بعد، وہ بزرگ صاحب حال با مقام فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منزل پر رہنے والے، انہوں نے پوچھا بایزید ہے؟ ہاں، تو کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں تو کعبے کا طواف کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا، آپ کعبے کا طواف کرنے جا رہے ہیں، پیسے کتنے ہیں تمہارے پاس؟ عرض کیا کہ میرے پاس تو صرف 200 سکے ہیں چاندی کے، اور دیکھو یہ باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، 200 درہم ہیں، چاندی کے سکے ہیں 200 یہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کھولو، اسے پیش کر دو، یہ سب مجھے دیں اور میرا طواف کریں، وہ جو وہاں جا کے تمہیں لذت ملے گی اس سے 20 گنا زیادہ برکات یہاں مل جائیں گی۔ رکھو پیسے یہاں اور اٹھو طواف کرو۔ اور کمال یہ ہے کہ وہی برکت ملے گی، یہاں احرام کی بھی ضرورت نہیں، صفا مروہ میں دوڑنے کی بھی ضرورت نہیں، اور بال کٹانے کی بھی ضرورت نہیں، اور قربانی دینے کی بھی ضرورت نہیں، صرف مجھے دیکھتے جاؤ، چکر لگاتے جاؤ، اور پھر آنکھ بند کر کے دیکھنا منظر کیا ہوگا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 200 چاندی کے سکے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اٹھ کے آپ نے طواف کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ قدم قدم کعبے شریف کو طواف کے اندر قدم قدم میں گھوم رہا تھا اور نظر نظر کعبہ دیکھ رہا تھا، قدم قدم گھوم رہا تھا، نظر نظر کعبہ دیکھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا بس پورے ہو گئے، بیٹھ جاؤ۔ آپ نے شفقت فرمائی۔ حضرات، تحقیق اس طرح ہے کہ یہاں ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، مگر اس کا طواف شرعاً جائز نہیں، اس کا طواف شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو وہ ولی اللہ ہیں، انہوں نے اپنے طواف کا حکم کیوں دیا؟ اور یہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں خلاف شرع کام نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود اس سے کہا کہ یہ دولت چھوڑو، یہ 200 درہم کس لیے تم نے رکھے، یہ بے مقصد چیز ہے، اس کو کہا بے مقصد اور خود لے لیے، خود لے لیے۔ تو یہی تو قابل اعتراض بات ہے کہ جو چیز اس کے لیے اچھی نہیں تھی وہ آپ کے لیے کیوں اچھی ہے؟ جو چیز ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے وہ آپ کے لیے ذریعہ آبرو کس طرح بن گئی؟ تو یہاں شارحین اور تصوف کی روح کو سمجھنے والے بالخصوص بحر العلوم نے لکھا ہے، اور دیگر اکابرین لکھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے طواف میں کہا ہے یہ اصل میں ہوش میں نہیں کہا، وہ میویت کا عالم تھا، وجد و حال کی کیفیت تھی،
مرکز کال سے نکل کر حال میں چلے گئے تھے، وجود سے نکل کر روح میں داخل ہو گئے تھے، کونوں مکان کی حد بندیوں سے نکل کر جلوائے الہی میں گم ہو گئے تھے، اور جو حقیقت کعبے کی تھی وہ حقیقت ان پر وارد ہوئی، اور وہی تجلیات جو کعبے پر رقص کر رہی تھی وہی تجلیات ادھر پہرا دے رہی تھی، تو کہا وہ معاملہ جو وہ ہے وہ ادھر ہے، ادھر طواف کرو گے یہیں طواف کر لو۔ تو گویا اپنا طواف نہیں کروایا، تجلیات کا طواف کروایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت بایزید بسطامی پر حج فرض نہیں تھا، یہ حج نفلی تھا، اور نفلی جو بھی جتنے فعل ہوتے ہیں ان کا ثواب لازمی ہے، اور لازمی اس کو کہتے ہیں جو صرف اپنی ذات تک محدود ہو، اس کو لازمی کہتے ہیں۔ اور دوسرا ثواب متعدی ہے، جو اپنی ذات سے نکل کر کائنات میں پھیل جائے وہ فیض متعدی ہوتا ہے، اور جو اپنی ذات تک محدود رہ جائے یہ ثواب لازمی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو 200 درہم لے کے جاؤ گے تو یہ لازمی ثواب تیری ذات تک رہے گا، یہاں رکھو تاکہ ثواب متعدی ہو جائے، ظاہری طور پر بھی تمہیں ثواب زیادہ ملے اور باطنی طور پر بھی تم پر کرم کا اظہار آنن فانن ہو اور کثیر ہو۔ حضرت بایزید بسطامی پہلے بھی تو ولایت کاملہ کے منزل اعلیٰ پر فائز تھے۔ بایزید بسطامی کو پہلے بھی فنا و بقا کے سارے راز معلوم تھے، وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز، لیکن اس ولی اللہ کی محفل کے بعد منتہا در منتہا اندر رسید، وہ بیش از پیش، وہ بیش از پیش پہلے سے زیادہ مرتبے پر فائز ہو گئے، اور وہاں پہنچے جہاں ولی کے لیے آگے کوئی منزل نہیں ہوتی، وہاں پہنچے کہ جہاں ولی کے لیے اس سے آگے کوئی نہیں پہنچتا، اور اس سے آگے نبوت کی پرواز ہوتی، لیکن ولایت کی انتہا تک اس ولی اللہ نے اپنی بارگاہ میں بٹھا کر تمام مراتب سے آگاہ ہی نہیں کیا، اس پر فائز کر کے، اور تمام جو راز سربستہ راز تھے وہ کھول کے ایک ایک چیز بتا کے فرمایا جو وہاں جا کے تجھے ملنا تھی اس سے زیادہ مجھ سے مل گئی، اب واپس جاؤ۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس شیخ کا تو پتہ نہیں، لیکن بایزید بسطامی کا چاند آسمان پر چمک رہا ہے۔ حضرات، یہ وہ رائے عشق و محبت ہے، یہ وہ ادائے مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ کی پاکیزہ لذیذ کیفیات ہیں کہ جو اس راہ پہ گیا، محبت کا زاد سفر لے کے گیا، اطاعت مصطفیٰ کی پونجی لے کے گیا، اور محبت اور شوق کی وادیوں میں وارفتگی سے گزرتا گیا، ان پر سے اللہ تعالیٰ بشری حجاب دور فرما کر کثافتوں سے نکال کر جب لطافتوں میں سیر کرواتا ہے تو اپنے ذاتی جلووں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ مومن بہت بڑی بات ہے، اسی لیے شیخ کامل کی ضرورت ہے کہ وہ ان مقامات پر انسان کو پہنچا کر حق کی خدمت ادا کرے۔